علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، آج زبردست کی ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اپنے شعبے کے ایک بہت ہی سینئر، بہت ہی معتبر شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اس وقت آپ سینیٹر بھی ہیں، موجودہ سینیٹر ہیں، مگر بنیادی جو ان کی پہچان ہے اور شناخت ہے وہ میڈیا ہے، میڈیا کے بڑے ہیں بھائی وہ، اور اس لیے کہ آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے اس وقت موجودہ سیکرٹری جنرل ہیں، اس سے پہلے صدر رہ چکے ہیں، اور جیو اور جنگ جو گروپ ہے اس کے ایم ڈی بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج ون اینڈ اونلی محترم سرمد علی صاحب۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ السلام علیکم، تھینک یو فار کمنگ سر، پلیز تشریف رکھیے۔ تھینک یو سو مچ سرمد بھائی، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا۔ نہیں، بڑی عزت افزائی۔ سرمد بھائی کہاں سے شروع کریں؟ یہ جو شعبہ ہے جس کو صحافت کہا جاتا ہے، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ میں ہمیں انسانی رویوں کے، جذبات کے، نفسیات کے، واقعات کے اظہار کے لیے یا تاریخ نظر آتی ہے، اور پھر اس کے بعد ادب نظر آتا ہے جس سے ہم انسان کو سمجھتے تھے، اور پھر خبر آ گئی۔ اس کی تاریخ سب کانٹیننٹ میں پہلا اخبار جو تھا وہ کوئی لیٹ 1700 یا ارلی 1800 میں کلکتہ سے نکلا۔ ٹھیک ہے، اس کو شاید ہیکیز جرنل کہتے تھے۔ ہیکی ایک وہاں پہ ایک امپلائی تھا اس کا ایسٹ انڈیا کمپنی کا، جس نے وہ شروع کیا۔ لیکن اگر اس سے پہلے ہم چلے جائیں تو آئی تھنک کچھ 1789 میں 25 ستمبر ایک میرے خیال میں یادگار تاریخ ہے جب امریکہ میں 4 صفحوں کا پہلا اخبار نکلا۔ اس کا نام تھا پبلک اکرنسز، اور وہ 4 صفحوں کا پہلا اخبار تھا۔ اس سے پہلے وہ ایک شیٹ چھپتی تھی اور وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی تھی۔ اس کے اندر اس قسم کی خبریں ہوتی تھیں کہ کسی کا گھوڑا کہیں گم گیا ہے، وہ کیسے آئے گا، سلیوری کا زمانہ تھا، سلیوز بھاگ گئے ہیں تو اس کے اوپر چلتا تھا۔ تو یہ ہمیشہ سے سلیوز بھاگ گئے ہیں، اس کے ساتھ صحافت کھڑی رہی۔ یہ جو سلیوز نہیں ہونے چاہیے، صحافت نے یہ رخ کب سے اختیار کیا؟ سلیوری تو میرے خیال میں ویسے ہی نہیں، میں تو ایک علامتی ایک وہ مثال تو یہ تو آپ کے مجھ سے بہتر آپ کو معلوم ہے کہ سلیوری کب سے صحافت کے اندر آ گئی۔ لیکن وہ I guess that's part of the overall environment۔ سب نے سلیوری کے خلاف، مینٹل سلیوری کے خلاف I think جرنلسٹ نے، اخباروں نے جہاد کیا۔ اگر ہم پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو 1947 سے اگر شروع ہوتے ہیں تو ہم نے سب سے برا وقت جو تھا وہ 70s کا تھا، 79 میں جب 77 میں جب مارشل لا لگتا ہے، اس کے بعد صبح آپ اخبار اٹھاتے تھے، اس کے اندر وائٹ گیپس ہوتے تھے۔ آج کل کے بچوں کو تو اور آج کل کی نسل کو تو وہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ وائٹ گیپس ہوتے تھے تو رات کو پتہ چلتا تھا سینسر والوں نے وہ خبر اتاری، ایک آدمی بیٹھا ہوتا تھا نا وہاں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ صحافیوں کو کوڑے لگے، صحافیوں کو جیل میں ڈالا گیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اخبار کی حد تک جرنلسٹ نے اور میڈیا پرسنس نے جو آزادی تھی وہ ایکچولی چھین کر لی، اس کے لیے جدوجہد کی، وہ ان کو سلور پلیٹر پر رکھ کے اور جدوجہد کرنے کے بعد جو آج قدرے ہم آزادی کی بات کرتے ہیں، اور ہم آرٹیکل 19 اور 19A کی بڑی خوشی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ ہمارے پرنسپلز ہیں، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ پرنسپلز ہم نے اچیو کس طریقے سے کیا اور اس کا اسٹرگل کتنا بڑا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں بیشتر اپنی سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں جو صحافت رہی، اس میں صحافی جو ہے وہ پرو پبلک، پرو پیپل، پرو عوام جو ہے وہ نظر آتا ہے بیشتر جو ہے۔ یہ پرو انسٹیٹیوشنز، پرو پولیٹیکل پارٹیز، یہ کب سے شروع ہوا؟ دیکھیں، پرو پولیٹیکل پارٹیز تو آف اینڈ آن رہا۔ اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں پرانی، تو پاکستان میں اگر ہم دیکھیں ریاتی طور پہ رہا، مگر اس لیے رہا کہ پارٹی نے اس کے معاملات کو دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ کب سے شروع ہوا؟ دیکھیں، ایک تو پارٹی اون کرتی تھی اخبارات۔ مثال کے طور پہ اگر ہم ڈان کی مثال لیں تو قائد اعظم خود اس کو اون کرتے تھے۔ 1940s میں دلی سے جب نکلتا تھا تو دی اونر واز قائد اعظم اینڈ اٹ واز بائی ایکسٹینشن دی مسلم لیگ۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم جنگ کی مثال لیں یا نوائے وقت کی لیں، ان تینوں اخباروں نے پاکستان موومنٹ میں ایک کردار ادا کیا۔ وہ ایک نظریاتی کردار تھا ان اخباروں کا، پاکستان کے لیے ایک اسٹرگل کی۔ وہاں
بیٹھ کے نوائے وقت جو تھا وہ لاہور سے تھا اور ڈان اور جنگ جو تھے وہ دلی سے پاکستان موومنٹ کی. مگر وہ تو آزادی کے لیے تھی نا. اب جب لیکن ایک مملکت بن گئی, جب اس کے بعد آتے ہیں تو بہت سارے اخبارات ہمیں نظر آتے ہیں. مثال کے طور پہ مساوات جو تھا 1970 میں نکلا, 70 مڈ 71 میں نکلا اور وہ پیپلز پارٹی کا اپنا اخبار تھا. اونرشپ آف مساوات واز دیٹ آف پاکستان. اسی طرح تکبیر وغیرہ آ اس سے گیا. پہلے آپ دیکھیں جسارت جماعت اسلامی کا اخبار تھا, وہ جماعت اسلامی کا اخبار رہا. اس نوائے وقت نے رائٹ کی سائڈ لے لی. نوائے وقت نے ایک ہمیشہ سے کنزرویٹو رائٹ ونگ نیوز پیپر رہا, آلدو اس کی کوئی اونرشپ کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں تھی, لیکن وہ ایک قسم سے رہا. تو ہر اخبار کا ایک نظریاتی ٹلٹ تھی جس کے مطابق وہ چلتا تھا. جنگ آئی تھنک واز این ایکسیپشن جہاں پہ کوشش کی جاتی تھی کہ دونوں سائڈز کا لے کے چلیں. آپ دیکھیں جو جنگ کا ادارتی صفحہ تھا اس کے اندر جہاں آپ کو مولانا کوثر نیازی نظر آتے تھے, وہاں آپ کو جمیل الدین علی نظر آتے تھے, وہیں آپ کو رائٹ ونگ کے رائٹرز بھی نظر آ رہے ہوتے تھے, لیفٹ ونگ کے بھی نظر آتے تھے. مجیب الرحمان شامی صاحب جہاں نظر آتے تھے, حسن نثار بھی تھے, وہاں حسن نثار بھی نظر آتے تھے, یا وہاں آپ کو نذیر ناجی صاحب تھے, نذیر ناجی صاحب نظر آتے تھے. تو وہ بہت بیلنس کر کے جنگ نے چلایا. اسی طریقے سے باقی اخبارات میں ایک ٹلٹ تو اخبارات میں رہا ہمیشہ سے, لیکن وہ کب آ کے پرو انسٹیٹیوشن ہوا وہ ایک سوال ہے. کیونکہ میرے خیال میں سینیٹر ہوتے ہوئے آپ وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. میں بالکل کر سکتا ہوں. میرے خیال میں اس کو اگر ہم بجائے اس کے کہنے کے آج شروع ہوا, میرے خیال میں اس کو ہم 1950s میں لے جائیں. 1948-49 کی بات اگر ہم کریں, اس وقت مجھے ایگزیکٹ سال نہیں یاد, لیکن ایک دن یہ ہوا کہ پاکستان کے تمام اخباروں نے ایک اداریہ چھاپا اور وہ فرنٹ پیج پہ چھاپا. اور وہ اداریہ جو تھا وہ بیسکلی سول اینڈ ملٹری گزٹ کے حوالے سے تھا, کیونکہ سول اینڈ ملٹری گزٹ جو تھا وہ کشمیر وار کے اندر وہ ذرا تھوڑا سا اس کا جو سٹانس تھا وہ ڈفرنٹ تھا فرام واٹ دی گورنمنٹ سٹانس واز. تو سب اخبارات نے انکلوڈنگ پاکستان ٹائمز which was edited by فیض and مظہر علی خان اور for that matter نوائے وقت جس کو ایڈٹ کرے تھے حمید نظامی صاحب, سب نے ایک ہی چیز فرنٹ پیج پر چھاپا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت یہ جو معاملہ تھا اس کو کیا یہ سمجھتے تھے کہ سب قومی مفاد میں ہے یا کوئی پریشر تھا؟ دیکھیں میرے خیال میں پریشر کا ایشو نہیں تھا. میرے خیال میں سب کا ایشو جو تھا وہ بیسکلی یہ تھا کہ اسٹیٹ انٹرسٹ. لیکن ایک ہم چیز جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جی نیشنل انٹرسٹ اور گورنمنٹ کا انٹرسٹ جی الگ الگ چیز, دو الگ الگ چیزیں. گورنمنٹ آتی جاتی رہتی ہے, اسٹیٹ جو ہے کنٹینیو کرتی ہے. تو آپ کے جو نیشنل انٹرسٹ ہے, لیکن پھر سوال آتا ہے کہ ہو ڈیفائنس دی نیشنل انٹرسٹ. سب کا مختلف ہو سکتا ہے, سب کا مختلف ہو سکتا ہے. میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ شاید نیشنل انٹرسٹ میں نہ ہو, آپ سمجھتے ہیں کہ اور اسی کی آڑ میں لوگ اپنا فائدہ اسی کی آڑ میں فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ. تو یہ پھر گریجولی یہ ہوا کہ پہلے نیشنل انٹرسٹ جو تھا شاید گورنمنٹ ڈیفائن, پولیٹیکل گورنمنٹ ڈیفائن کرتی تھی. گریجولی وہ جو ہوا وہ انسٹیٹیوشنس کے پاس چلا گیا کہ انہوں نے ڈیفائن کرنا شروع کر دیا کہ جی یہ نیشنل انٹرسٹ ہے. تو آئی گیس دیر از اے نیڈ فار ایوری ون ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ ایکچولی ڈیفائن واٹ دی نیشنل انٹرسٹ از. تو آپ سمجھتے ہیں جو پہلی مرتبہ جب سی ایم جی کا جو مضمون آیا تھا تو اس وقت یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم بھی یہی رائے رکھتے ہیں مگر ہم اپنے الفاظ میں اس کو چھاپیں گے. ہاں یہ میرے خیال میں ہو سکتا تھا, یہ شاید نہیں کیا گیا. یہ اگر کر دیتے تو شاید بہتر ہوتا. لیکن آئی تھنک اوور دی ایئرز چیزیں جو ہیں وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہیں, اسٹیٹ کے انٹرسٹ زیادہ ہمیں نظر آنے لگ گئے ہیں. وہ چیزیں فیکٹرز چل رہے ہیں. اور پھر بدقسمتی سے ہوا یہ کہ جو ایک ملٹری کی انٹرونشن ہوئی مختلف اوقات میں, ایوب خان صاحب کے زمانے میں, پھر ضیاء الحق کے زمانے میں, اور پھر پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں, تو اس نے بہت حد تک چیزوں کو میں مسائل کریٹ کر دیے. ابھی جو بات ہو رہی تھی یہ بات درست ہے کہ ضیاء صاحب کے دور میں جو ہوا, ایوب صاحب کے دور میں جو ہوا, ہم نے سب تاریخ پڑھی, کچھ دیکھی بھی ہے. اچھا مشرف صاحب کا پریشر ہوتا ہوگا, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پریشر ہوتا ہوگا جیسے پریشر تو سرمایہ دار کا بھی ہوتا ہے, اشتہار روک لوں گا, یہ کیا وہ کیا وہ ہوتا ہوگا. مگر یہ جو آزادی دینے کے حوالے سے یہ جو بات آتی ہے کہ مشرف صاحب نے چینلز وغیرہ کے حوالے سے, ان کے لائسنسز کے حوالے سے اور کھولا چیزوں کو, کیا یہ اس وقت دنیا کا پریشر تھا, یہ انیویٹیبل تھا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ مشرف صاحب کو جاتا ہے؟ میرے خیال میں کریڈٹ بھی جاتا ہے لیکن انیویٹیبل بھی تھا کہ ایونچولی ہونا تھا. ہونا ہی تھا چونکہ بھارت میں تو ہو گیا تھا. آپ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ ایک ملک جو ہے دنیا میں وہ واحد ملک رہ گیا یا صرف سرکاری ٹیلی ویژن ہے اور کچھ نہیں ہے. تو وہ ایونچولی تو ہونا تھا. مشرف صاحب کے زمانے میں صرف میرے خیال میں یہ ہوا کہ تھوڑا سا انہوں نے اس کو انہوں نے دیوار کھڑی نہیں کی نا, دیوار کھڑی نہیں کی, ٹھیک ہے, کوشش نہیں کی کہ اس میں ہرڈلز کریٹ کریں. کہ جو شروع کا ماڈل ہم دیکھتے ہیں, میں ایک طالب علم کی حیثیت سے, ایک ادب کے, صحافت کے, تاریخ کے دیکھتا ہوں تو مجھے ماڈل بہت اچھا لگتا ہے. اچھا اس لیے اچھا لگتا ہے جو اسٹریٹجی تھی کہ ایک ایسے ملک میں جہاں پہ اسکولز نہیں ہیں, وسائل کی کمی ہے,
اور یہ جو ایڈیٹ باکس کہلاتا ہے، اگر یہ ہر گھر میں جا رہا ہے اور اس کے ذریعے آپ بنیادی شعور جو ہے وہ پیدا کرنے میں، بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں، تو جس تک بہت اچھی تعلیم میسر نہیں بھی، اس کو بھی کچھ نہ کچھ زندگی کے آداب یہ وہ سیوک سینس بہت کچھ آپ سکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ تو آئیڈیا یہ تھا کہ فوڈ کا الگ ہوگا، ادب کا الگ ہوگا، بچوں کا الگ ہوگا، ڈراموں کا الگ ہوگا، ہر چیز کا الگ الگ ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے میلان کے مطابق اس کو دیکھا کریں گے۔ مگر ہوا کیا کہ سب نے اس کے اندر نیوز جو ہے اس کو گھسیٹ دیا، سو باقی جتنی بھی زندگی کے شعبے تھے وہ سارے کے سارے پیچھے رہ گئے، ان کے لیے کوئی چینل آپ کو نظر نہیں آتا۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور اس کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے کیوں ہمارے سینئر جو جرنلسٹ تھے، جو تنظیمیں تھیں، انہوں نے کام نہیں کیا کہ نہیں بھئی اس کو ریگولیٹ کریں، اس کا جو اصل فائدہ ہے وہ لوگوں کو پہنچے، سب کے سب نیوز دکھائیں گے تو زندگی کے باقی شعبوں کا کیا ہوگا؟ شاید مارکیٹ اتنی بڑی تھی نہیں کہ مختلف جانرا کے چینلز آ سکیں۔ شروع میں کوشش کی گئی ریلیجس چینلز کی، کوشش کی گئی بچوں کے چینلز کی، کوشش کی گئی میوزک کی گئی۔ اگر آپ کو یاد ہو ایم ٹی وی پاکستان آیا تھا، وہ انڈس میوزک پہلے آیا، بچوں کا بھی ایک آیا اس کے تھا، بعد فوڈ کا آیا تھا، بچوں کا بھی چینل آیا، لیکن وہ گریجویلی شاید ختم ہو گئے۔ ابھی بھی چینلز ہیں، جیسے کارٹون نیٹ ورک پاکستان میں آتا ہے وہ چلتا ہے، لیکن وہ گریجویلی جو چینلز تھے وہ ختم ہو گئے۔ اور اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ جو پریڈومنٹلی 3 جانرا ہیں، ایک آپ کا نیوز جانرا ہے، اور پھر انٹرٹینمنٹ جانرا ہے، جنرل انٹرٹینمنٹ جانرا ہے بہت بڑا آپ کا، اور اس کے بعد سپورٹس ایک جانرا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے۔ باقی آپ کو بیسکلی کچھ سچ نہیں ملتا۔ فوڈ کے ایک آدھ چینلز ہیں جو چل رہے ہیں، لیکن شاید مارکیٹ اتنی بڑی نہیں تھی، اور شاید ایڈورٹائزنگ پائی اتنی بڑی نہیں تھی کہ ان سب کو سپورٹ کر تو سکے۔ یہ حالات اور مارکیٹ اور معیشت کا جبر تھا جس آئی تھنک مارکیٹ اور معیشت کے فیکٹرز تھے جنہوں نے یہ ڈیٹرمن کیا، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مارکیٹ فورسز ہیں جو ڈیٹرمن کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسٹے ود اس ناظرین، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ اور کیسے ممکن ہے کہ سرمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں اور پرمغز گفتگو جو ہے وہ ہمیں سننے کو نہ ملے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی سرمد علی صاحب۔ پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست، کہیں نہیں جائیے۔ ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی محترم سرمد علی صاحب، سینیٹر سرمد علی صاحب۔ یہ صحافی کے ساتھ سینیٹر لگ جائے کیسا لگتا ہے سرمد بھائی؟ ایک تو میں ٹیکنیکلی صحافی نہیں ہوں، سارے صحافی جو ہیں وہ اے پی این ایس، لیکن اچھا لگتا ہے جب سینیٹر لگ جائے۔ ٹھیک، اچھا رضا، کیا ہے پروگرام کے اگلے مرحلے میں؟ سر اب ہمارا سیگمنٹ ہے میرا کچھ سامان، تو آئیے بڑھتے ہیں جادوئی صندوق کی طرف۔ اچھا سمجھ بھائی، ذرا جادوئی صندوق کی طرف تو ہم بڑھیں گے، مگر مجھے یہ بتائیے، ہم نے جب آنکھ کھولی اور ہم جب اس سے پہلے دیکھتے ہیں، شورش کاشمیری صاحب کو دیکھیں، مولانا محمد علی جوہر صاحب کو دیکھیں، ظفر علی خان صاحب کو، جتنے بھی جو پرانے ہمارے جو سینئرز تھے، پھر احمد الدین قاسمی صاحب لکھتے تھے، دیگر لوگ تھے، پھر جو جن کو ہم نے اپنے عہد میں دیکھا، نذیر ناجی صاحب بلا کے شاعر تھے، عباس عطا صاحب کا جو مجموعہ کلام ہے غالباً وہ شائع نہیں ہوا تھا، مگر وہ چند ہی لوگوں کے پاس ہوگا، میرے پاس وہ ہے، مجھے انہوں نے بطور تحفہ دیا تھا۔ تو حسن نثار صاحب، کیا کمال کے حسن بھائی شاعر، تو سارے لٹریچر کے لوگ تھے، یا بیشتر لٹریچر کے لوگ تھے، اور وہی عملی صحافت میں بھی تھے، اور وہی کالم نویسی میں بھی، مضمون نگاری میں بھی، اور اس میں بھی تھے۔ صحافت اور ادب ایک تھا، اور دھیرے دھیرے ادب بالکل الگ ہوتا چلا گیا، صحافت الگ ہوتی چلی گئی، اور اب صحافت کے اندر سے پھر یہ سوشل میڈیا جو ہے بھی نکل گیا۔ یہ 3 وہ ہیں۔ اس پورے منظر نامے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہوا؟ میرے خیال میں نقصان ہوا ہے۔ اچھا، اگر آپ شروع میں دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان ٹائمز جی، ایک فیض صاحب ایگزامپل تھا، فیض صاحب اس کے چیف ایڈیٹر تھے۔ جی جی، میرے خیال میں اس صدی کا سب سے بڑا، اقبال کے بعد سب سے بڑا اردو کا، پچھلی صدی کا اقبال کے بعد سب سے بڑا اردو کا شاعر، اور وہ اس کے چیف ایڈیٹر تھے۔ اسی طریقے سے چراغ حسن اسد صاحب امروز کے چیف ایڈیٹر، سبت حسن صاحب، جی جی، سبت حسن، آپ کس قدر قابل تاریخ دان، کتنا بڑا نام، وہ لیل و نہار کے ایڈیٹر تھے۔ دس واز دی پاکستان اسی طرح قاسمی صاحب تھے، قاسمی صاحب دیکھیں، قاسمی صاحب کالم لکھتے تھے، انکا کے نام سے ان کا جنگ میں کالم چھپا کرتا تھا۔ گریجولی میرے خیال میں کچھ ہوا، ختم ہو گیا۔ کیا نقصان ہوا اس کا؟ میرے خیال میں نقصان یہ ہوا کہ اچھا لٹریچر بھی بننا ختم ہو گیا، اور اچھی صحافت بھی ختم ہو گئی۔ کیا کہنا چاہیے، ایک المیہ ہے کہ وی آر لیونگ ان دی ورلڈ آف ڈوارفس ٹوڈے۔ تو بیسکلی یا وہ جرنلسٹ ہو، یا وہ شاعر ہو، یا وہ ادیب ہو، یا وہ میوزیشین ہو، یا وہ ایکٹر ہو، ہم صرف بونوں کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اور بونے ہی ہمیں ہر طرف نظر آتے ہیں۔ جو جائنٹس تھے پولیٹیکل اسپیس میں، جائنٹس تھے
لٹری اسپیس میں تھے, آرٹ میں تھے, میوزک میں تھے, سب ختم ہو گئے. کوسنائی صاحب کیا اچھا مولانا شعر کوثر کہتے نیازی صاحب, تھے. مولانا کوثر مولانا شاعر بھی تھے, نصر اللہ کالم نویس بھی تھے, جی ریلیجس اسکالر بھی تھے, سیاستدان بھی جی تھے. جی نصر اللہ صاحب نواب کہتے- نصر اللہ نصر اللہ خان کیا اچھا شعر کہتے تھے. جتنا کیا وہ ان کی جو شاعری ہے اور Yes. جو ان کی ایکچولی مزاحمتی شاعری ہے, مزاحمتی وہ آپ پڑھتے ہیں آج بھی آپ کو وہ شاعری انسپائر کرتی ہے. لیکن جرنلزم میں, صحافت میں اگر آپ ادب کا خیال رکھتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے بات کہنی ہے مگر ایک طریقے سے کہنی ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ بہت ہی بلنٹ ہو کے سمپل آپ نے سچ لکھ دیا. میں اب اس وقت مثال نہیں دینا چاہ رہا, مجھے کوئی اگر کوئی حادثہ ہوا ہے اور اس حادثے کو آپ نے ویسے ہی بیان کیا جیسے نیکڈ آئی سے دیکھتے ہوئے تکلیف ہوئی, تو کیا اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے معاشرے میں, اس کا اثر زیادہ ہوگا, یا یہ ہے کہ آپ نے ادبی پیرایا استعمال کرتے ہوئے یہ سوچا کہ معاشرے میں اس کے اثرات کیا پڑیں گے اور پھر آپ نے خبر جسے کہتے ہیں کہ فائل کی, تو وہ بہتر ہے؟ میرے خیال میں دونوں چیزیں ہیں. اچھا, خبر جو ہے وہ تو آپ رپورٹ وہی کرتے ہیں جو ایکچولی ہے, اس کے اندر جو آپ کے سینٹیمنٹس اور ایموشنز ہیں نکال دیتے وہ ہیں. ریفلیکٹ نہیں ہونے چاہیے, وہ نکال دیے جانے چاہیے. وہ جو فیکٹ ہے اس کو فیکچولی آپ کو رپورٹ کرنا ہے. لیکن جو اداریہ ہے یا جو کالم ہے اس کے اندر آپ کے ایموشنز بھی آ سکتے ہیں, آپ کا فیچر ہے اس کے اندر آپ کے ایموشنز آ سکتے ہیں. تو وہ بیسکلی دونوں کا میرے خیال میں ایک قسم کا امتزاج. بیلنس کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. بیلنس کرنے کی ضرورت. تو ادب کے ادیبوں کے صحافت سے دور ہونے کے باعث صحافت کو نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ صحافت کو نقصان ہوا. نقصان. صحافت کو نقصان ہوا کیونکہ بہت سارے بڑے نام اور جو ان کی انسائٹس تھیں جو صحافت میں آ سکتی تھیں وہ آنا بند ہو گئیں. رضا صاحب. یہ اٹھانا ہے. ٹھیک. واہ واہ واہ, صحافت دیا نہیں جلائے گی تو کون جلائے گا؟ دیا مجھے اس لیے میں نے اٹھایا کیونکہ میرے دادا 1947 میں پاکستان آتے ہوئے شہید ہو گئے تھے ان کے اپنے آپ. تو میری دادی نے زندگی بھر جب تک وہ زندہ رہیں میرے دادا کی تصویر کے آگے دیا جلاتی تھی. رات کو شام کو دیا جلتا تھا, اس میں تیل جلتا تھا اور وہ اس کی جو بتی ہوتی تھی اس سے وہ جلتا تھا. زندگی بھر جب تک وہ زندہ رہیں یہ ان کا ایک ان کی ٹریڈیشن تھا جو چلتا رہا. تو اس لیے جب میں نے یہ دیا دیکھا بہت سالوں کے بعد مجھے کوئی مٹی کا دیا اس طریقے کا نظر آیا, تو جب میں نے دیکھا مجھے یاد آیا. I did not see my grandfather. وہ 47 میں شہید کر دیے گئے, تو میں تو بعد میں پیدا ہوا تو میں نے دیکھا نہیں. میں تو یہ کہنا چاہیے 2000 میں پیدا ہوا تو میں نے دیکھا نہیں. آپ نے اداسی کے اس میں بھی یہ بات کر دی. بٹ یہ دس ریمائنڈز می آف مائی گرینڈ فادر اینڈ میری دادی آپ کو یاد. سرورت بھائی, یہ چونکہ آپ کا ایک زندگی کا تجربہ, پھر ایک ایسے شعبے میں رہنا جہاں خبر کا انفلکس ہوتا ہے, بے پناہ خبر آ رہی ہے, اس میں سے بے شمار خوف فساد خلق کی باعث نہیں بھی بعض اوقات چھپ پاتی, مگر ذہن میں تو اس کا نقش رہ جاتا ہے. کیا مرد و زن ویسے ہی آج بھی محبت کرتے ہیں جیسے پچھلی صدی میں کر رہے تھے, پچھلے 2 دہائیاں 3 دہائیاں پہلے کر رہے تھے, یا کچھ رویے اور چیزیں تبدیل ہوئی ہیں؟ میرے خیال میں آج کل ہر ریلیشن شپ جو ہے نا ٹرانزیکشنل ہو گئی ہے, بہت حد تک ٹرانزیکشنل ہو گئی ہے. میرے خیال میں آج اگر ہم بات کریں کہ مرد اور عورت کی محبت بھی جو ہے میرے خیال میں ٹو سم ایکسٹینٹ وہ بھی ٹرانزیکشنل ہو گئی ہے. یہ جو رویہ تھا کہ تمام عمر جو ہے وہ کسی کی تصویر کے آگے دیا جلاتے رہنا اور اس کو یاد وہ اب میرا نہیں خیال کہ اب یہ ہوتا ہے. آج کل کی جو نسل ہے یا آج کل کے جو جنریشن ہے اس کے ساتھ آپ کہیں کہ جی یہ دیا جلایا جائے گا کسی تصویر کے سامنے, تو وہ کہیں گے کیا دقیانوسی ہے, یہ تو اولڈ فیشن بات ہے. تو ہم اولڈ فیشن باتیں تو نہیں آج کل کے بچے چاہیں گے نا کہ کریں, آج کل کی جنریشن نہیں چاہے گی کہ وہ اولڈ فیشن دقیانوس باتیں کریں. تو یہ ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے. تو کیا وہ ناکام لوگ تھے؟ نہیں, میرے خیال میں وہ اپنی طرز میں کامیاب لوگ تھے, وہ بھی کامیاب لوگ تھے. شاید آج کل کی کامیابی جو ہے, اب یہ بھی ریلیٹو بات ہے نا کہ سکسیس کیا چیز ہے. آج کل کی جو کامیابی ہے میرے خیال میں وہ شاید فائنینشیل ٹرمز میں زیادہ تولی جاتی ہے بجائے کسی اور چیز میں. اس زمانے میں شاید فائنینشیل ٹرم ایز سچ نہیں تھی. آپ نے کئی ادوار دیکھے نا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 20-30 سال پہلے بھی اگر ہم یوں لیں تو انسانی رشتے زیادہ اہم تھے یا دنیاوی ترقی زیادہ اہم تھی, اور آج انسانی رشتے زیادہ اہم ہیں یا دنیاوی ترقی زیادہ اہم؟ میرے خیال میں 30 سال 35 سال پہلے چلے جائیں تو شاید انسانی رشتے زیادہ اہم تھے, اور اس وقت ٹرانزیشن ہو رہی تھی
کہ مادی ترقی جو ہے اس کی جانب، تو رشتے جو تھے وہ گریجولی مدھم پڑ رہے تھے اور جو مادی ترقی تھی وہ ذرا ذرا اجاگر ہو رہی تھی. تو وہ 30 سال کے سفر میں اگر ہم دیکھیں تو گریجولی اوور دی ایئرز یہی ہوا ہے. اوکے، یہ ہوا ہے. اب وہ جو جنریشن تھی وہ تو چلی گئی دیے جلانے والی، ٹھیک ہے نا. یہ جو جنریشن جس کے لیے مادی ترقی جو ہے وہ اہم ہے، اور ٹھیک ہے، حق ہے جس طرح سے وہ زندگی کو دیکھتے ہیں، اس کے اثرات کیا پڑیں گے آنے والے دنوں میں خود ان کے اوپر جب یہ اپنی عمر کے آخری دن گزار رہے ہوں گے اور ان کے رشتوں پر؟ ہے بدقسمتی میرے خیال میں یہ شاید انہوں نے ریلیشن شپس کو بھی ٹرانزیکشنل کر لیا ہے، بٹ ٹھیک ہے، اٹس دیئر رائٹ. وہ ہمیں شاید اگر ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کو کیا پتا، اولڈ فیشن، تو آپ اولڈ فیشن، آپ کو کیا پتا. تو بھائی ہمیں تو نہیں پتا، تو لیٹ دیم لرن، لیٹ دیم. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کچھ نہ کچھ کریں گے تو آپ سیکھیں گے. لیٹ دیم لرن. ہمارے جو بزرگ تھے سرمد بھائی، ان میں سے بیشتر، پوری دنیا ایک جیسی تو کبھی بھی نہیں ہوتی، ان میں سے بیشتر کے آخری ایام جو تھے، اگلے آخری 8-10 سال اگر لے لیجیے، وہ زیادہ تنہا تھے، یا جو اب کی جنریشن ہے، ہم لوگ جو ہیں، ہم جب اپنی آخری عمروں کو پہنچیں گے، جو اتباعی عمر ہوتی ہے، ویسے تو اللہ جانے کون کب چلا جائے، مگر آخری ایام جو ہیں یہ زیادہ تنہا ہوں گے؟ اصل میں میرے خیال میں شاید تنہائی ایسا نہ ہو اب، لیکن پہلے جو تھی وہ بیسکلی یہ تھی کہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، یا ایک کلوز نیٹڈ فیملی کا سسٹم تھا، جہاں پہ آپ اکٹھے بیٹھتے تھے، اکٹھے رہتے تھے. تو اگر آپ کا کوئی پارٹنر کی ڈیتھ بھی ہو جاتی تھی تب بھی آپ لونلینس ہوتی تھی، آپ کو ایک ویکیوم، ایک وائڈ آ جاتا تھا آپ کی زندگی میں، لیکن وہ کور اپ ہو جاتا تھا. لیکن اب میرے خیال میں آج کل کی جنریشن جو ہے، یا ہم سے بعد کی جنریشن جو ہے، وہ شاید ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا، کیونکہ شاید ان کو اکیلا رہنا ہی ان کے لیے ایک لائف سٹائل ہے. شاید وہ زیادہ لوگوں میں بیٹھ کے، بھیڑ میں بیٹھ کے وہ شاید زیادہ پریشان محسوس کرتے ہیں. چونکہ اگین ریلیٹیو ٹرم ہے نا، جی ریلیٹیو ٹرم ہے، اور ہر جنریشن کی ایک اپنی ویلیوز ہیں، اپنا ایک سسٹم ہے، یہ اس کے حساب سے درست کہہ رہے ہیں. یہ جو می ٹائم کا لفظ ہے، یہ سرمد بھائی سنا تھا آپ نے پہلے کبھی؟ می ٹائم تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ہوتا کیا ہے. نہیں پتا؟ اچھا، اس ٹائم مجھے پتا تھا کیا ہوتا. واہ واہ واہ، ہم واہ. اس کے بعد اب تو آ گیا جو جس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا نہیں ہے، وہ ان سوشل میڈیا ہے. یہ جو ٹرم ہے نا سوشل میڈیا، یہ مسنومر ہے. میں ہر وقت آپ کو فون پہ ہم چار، آپ انویریبلی دیکھ لیں، 4 دوست، میں ہماری جنریشن کے بھی، آپ کے جنریشن کے بھی، ان کی ہم 4 دوست کہیں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ واٹس ایپ کر رہے ہیں، ای میلز چیک کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نئے نئے جو گیجٹس ہوتے ہیں نا، نئی نئی چیزیں، وہ کیسے نئے نئے رویوں کو جنم دیتے ہیں، اور پھر اس سے نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں. پچھلے تو میں نے ایک شعر کہا، وہ آپ مزہ لیں گے اس کا. نئے زمانے کے ہیں لوگ رنجشیں باتیں، نئے زمانے کے ہیں لوگ رنجشیں باتیں، یہ اپنے دل میں بھی رکھتے ہیں، اپنے فون میں بھی. واہ واہ، بالکل بالکل درست کا. دل میں بھی رکھتے ہیں اور فون میں تو رکھ ہی رہے ہوتے ہیں. یہ کہ 2 سال بعد استعمال ہوں گے، کب میں نے یہ چیز کہاں استعمال کرنی ہے. Stay with us ناظرین، کہیں نہیں جائیے گا. What a conversation we are having with سرمد بھائی محترم سرمد علی صاحب سے. بہت کچھ یقیناً سیکھنے جاننے کو مل رہا ہے. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سرمد علی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور رضا، کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ سر اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں پبلک آپ سے کیا جاننا چاہتی ہے. جی سرمد بھائی. سرمد صاحب، آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. یہ ہمیشہ ہم سنتے آئے ہیں کہ صحافی جو سے ہیں ان کا پان سگریٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے. جدید دور میں اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے یا آج بھی پان سگریٹ سے کام چل رہا ہے؟ اس بارے میں بتا دیجیے. پان سگریٹ تو میرے خیال میں صحت کے لیے بہت برا ہے، تو میرے خیال میں پان اور سگریٹ دونوں سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن ہاں جو ہمارے جرنلسٹ تھے ایک زمانے میں، وہ سگریٹ سے شوق کرتے تھے، پان بھی کھاتے تھے. مجھے یاد ہے ایک ہمارے استاد تھے، وہ انہوں نے پان کی عادت مجھے لگائی تھی، لیکن پھر گریجویٹ ختم ہو گیا تو وہ ہر وقت پان ان کو چاہیے ہوتا تھا. ان کی ساری لگائی بھی عادتیں چھوڑ دی آپ نے، صرف پان چھوڑا. تقریباً سبھی آتے تھے.
تو وہ میرے خیال میں سگریٹ اور پان دونوں صحت کے لیے برے ہیں، ان سے جتنا آدمی پرہیز کرے بہتر ہے. پان کبھی کبھی اوکیجنلی کھا لینا چاہیے، ٹھیک ہے، سگریٹ سے پرہیز کریں تو زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے جی سرمد صاحب، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا موسیقی کا ذوق کیسا ہے، اور کوئی گانا اگر آپ گنگنا کے سنا دیں. اور دوسرا، جب آپ بہت زیادہ رومانٹک موڈ میں ہوتے ہیں تو کس کو سنتے ہیں؟ اوہو، صرف اپنی بیوی کی. نہیں وہ تو پھر رومانٹک نہیں رہتا نا آدمی. میوزک کا شوق جو ہے نا میرا وہ بہت ڈفرینٹ ہے میرے خیال میں آج کل کے شوق سے. جو آج کل کے میوزک ہے وہ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی شور شرابہ ہے اور کچھ نہیں ہے. میرے خیال میں شاید ہر جنریشن کے ساتھ میوزک، جو یہ جنریشن ہے اس کو ہمارے زمانے کا پسند نہیں آتا، بدل جاتا ہے. جو مجھے پسند ہے وہ بیسکلی سیمی کلاسیکل ہے اور پرانا جو ہم غزلیں ہیں اور جو پرانا پاکستان کا، ناٹ انڈین، پاکستان کا جو فلمی میوزک تھا وہ. I still enjoy ملکہ ترنم, I still enjoy احمد رشدی, مہدی حسن. آج میرے اگلے دن میں گیا ایک جگہ, ایک شادی تھی, وہاں گیا تو وہاں وہ جو ڈی جیز وغیرہ ہوتے ہیں یا whatever they are called now, اس کو پلے کر رہے ہوتے ہیں. میں نے اس کو کہا یار کچھ احمد رشدی کا لکھا دو. تو اس نے مجھ سے پوچھا احمد رشدی کون؟ میں سر پیٹ اٹھا کہ یہ ہماری حالت ہو گئی کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ احمد رشدی کون. اور کلاسیکل میں کس کو شوق سے سنتے رہے آپ؟ سر میں تو کلاسیکل میں بھی اور سیمی کلاسیکل میں بھی دونوں میں استاد امانت علی خان, امانت علی خان صاحب اور نزاکت سلامت. نزاکت سلامت کے ساتھ تو ایک رشتہ بھی تھا کیونکہ وہ میرے والد کے ساتھ ان کا بڑی دوستی تھی. تو وہ ہمارے گھر پہ بھی آ کے پرفارم کرتے رہے, تو وہ ایک وہاں سے شوق پیدا ہوا. واہ واہ واہ, کیا لوگ تھے اور کیا میوزک تھا, کیا لوگ تھے. اب وہ میوزک نظر نہیں آتا. اور مطلب اب تو ایسے ہے کہ جو گھرانوں کے میوزیشنس تھے وہ بھی آ گئے ہیں اب پاپ میں یا ماڈرن میوزک میں آ گئے ہیں. مگر ایک فرق ضرور ہے کہ وہ جب پاپ میں آئے ہیں تو بہرحال, اور پاپ والے بھی اچھا کرتے ہیں, مگر وہ پھر اور طریقے سے کیا. میرے خیال میں اگر آج کل کے ہم میوزیشنس کو دیکھیں تو جو علی سیٹھی از ون, جس کے بارے میں ہم شاید کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اس کی ٹریننگ جو ہے نا میوزک کی وہ صحیح ہے. تو وہ اس کو پتا ہے کہ کیا اس نے کس طریقے سے اس نے لے کے چلنا ہے. وہ سیٹھی صاحب کو بھی پتا ہے نا کیا کہنا ہے, سیٹھی صاحب کو بھی پتا ہے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. تو وہی انہوں نے بیٹے کو بھی آگے بتایا کہ کیسے کہنا ہے. ویسے کچھ سنائی دیں. گانا تو میری آواز اتنی بری ہے کہ میں سناؤں گا تو آپ لوگ کہیں گے کہ یہ وہ کہتے ہیں نا پھٹا ہوا ڈھول والی آواز ہے, تو بہتر ہے کہ نہ سنے تو بہتر ہے. آپ کے کانوں کے لیے چلیں تھوڑا سا گنگنائی دیں. کیا گنگناؤں گا, مجھے بہتر ہے نہ سنو بیٹا. آپ نے امانت علی خان صاحب کا ذکر کیا تو یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے یا اپنا تحت لفظ میں نہیں حضور, انشا جی اٹھو جو ہے نا, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خوبصورت ایک تو انشا جی کا لکھا ہوا, اور پھر جس اینڈ یو نو also remember that was the last thing that امانت علی خان صاحب نے performed, and he died a little time later. تو اس سے وہ ایک زیادہ وہ آ گئی. مجھے آج تک یاد ہے, I think 74 کی بات ہے, حنیف رحمت صاحب چیف منسٹر تھے. تو وہ یہاں پہ اوپن ایئر تھیٹر جو لارنس گارڈنز میں ہے, اس باغ جناح میں, ادھر ایک پنجاب میوزیکل کانفرنس یا پنجاب میوزیکل فیسٹیول ہو رہا تھا. وہاں اسد امانت علی, وہ امانت علی خان کی ڈیتھ ہو چکی تھی, تو اسد امانت علی نے پرفارم کیا, ان کے بیٹے, اینڈ ایوری ون اسٹارٹڈ کرائنگ دیئر. سو وہ ایسا خوبصورت طریقے سے, اور اسد بھی اس کو اسی طریقے سے گاتے رہے جس طریقے سے والد صاحب نے کہا. ان کا ٹون بھی بالکل والد صاحب کی طرح کی تھی. اور اسد بھی بہت جلدی چلے گئے, وہی بہت جلدی چلے گئے. انشا جی اٹھو کوچ کر گئے, دونوں کوچ کر گئے. انشا جی بھی کوچ کر گئے اور یہ بھی کوچ کر گئے. اس شہر میں دل کو لگانا. اتنی سیاسی افراتفری رہتی ہے کہ بیگم کی بات سننے کا بھی ٹائم نہیں ملتا کہ اتنی دیر میں 4 بریکنگ نیوز نکل جائیں. کیا اس وجہ سے آپ کے خلاف گھر میں ہڑتال ہوئی کبھی؟ وہ موڈ خراب ہو جاتا ہے, بس یہ پتا ہے. اس کو ہڑتال کہہ رہے ہیں یا جو مرضی کہہ رہے ہیں. نہیں بھائی, ہڑتال کچھ بھی نہیں اس کے آگے, ہڑتال کچھ بھی نہیں موڈ کی بات کے آگے. ہڑتال کے لیے تو مذاکرات ہو سکتے ہیں,
اور یہاں تو مذاکرات نہیں ہوتے, تو جب مزاج یار میں آئے گا تب تب ہوں گے, بات چیت بند ہو جاتی, پھر ہمیں سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی اتنا برے حالات نہیں ہیں. تو ویسے آپ کی شادی لو میرج تھی یا ارینج میرج؟ ارینج, آگے میرج نہ لگا. ہاں, اس کے بعد تو کوئی بچتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن نہیں, پسند کی شادی تھی یا لو میرج تھی یا جو مرضی کہتے ہیں آپ. جب یہ آن ایئر جائے گا تو آپ سے ایک سوال کیا جائے گا کہ جب آپ جواب دے رہے تھے کہ پسند کی شادی تھی, تو اس سے پہلے آپ نے تقریباً 5 سیکنڈ کا پاز کیوں لیا تھا؟ ہاں, وہ پاز میں نے اس لیے لیا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ شادی محبت کی ہو یا ارینج ہو, شادی شادی ہوتی ہے. پاز کی قیمت آپ کو ساری زندگی یاد آتی ہے اور صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. جی سرمد صاحب, سنا ہے کہ بڑے بڑے صحافی اور دانشور جو جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہتے ہیں اور جیل جانے سے نہیں ڈرتے, لیکن بیگم کے سامنے تھر تھر کانپتے ہیں. یار پتہ نہیں میں اس کے اوپر کیا کہوں, میں کہہ نہیں سکتا, میں نے ان صحافیوں سے بات نہیں کی, پوچھا نہیں. میں ایک چیز یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے جابر اور ظالم حکمران جو ہیں وہ بھی بیگم کے سامنے ڈر جاتے ہیں. ان کے سامنے بولنے والوں کو توڑ دو. ہمارے ملک کے جو سب سے میرے خیال میں بڑے ڈکٹیٹر تھے, ان کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی بیگم سے بہت ڈرتے تھے. پیچھے کیا رہ گیا؟ ملک کو انہوں نے ڈرایا ہوا تھا, ہر طرف اپنا برسات کی ہوئی تھی ظلم کی, لیکن بیگم کو ظلم کے آگے وہ بھی مجبور ہو جاتے تھے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم سرمد علی صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور سرمد صاحب, ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. یہ فرمائیے, اینی ریگریٹ ان لائف؟ ایک ریگریٹ جو میرے خیال میں میں کہہ سکتا ہوں جو مجھے رہا, وہ بیسکلی میرے والد کی جو ڈیتھ تھی, اس سے کوئی 1 ماہ پہلے ان کو میسو ہارٹ اٹیک ہوا اور ہی واز رش ٹو دی ہاسپٹل, اور ان کو کہا گیا کہ وہ ایک قسم سے ڈیڈ تھے, تو ان کو ریوائیو کیا گیا وہ شاکس دے کے. تو وہ اس کے بعد 1 ماہ وہ تقریباً 1 ماہ سوا ماہ زندہ رہے. تو اس دور میں کراچی میں, پیرنٹس میرے اسلام آباد میں رہتے تھے, میں کراچی میں رہتا تھا, اور ریگریٹ یہ تھا کہ آئی کوڈ ناٹ کم ٹو اسلام آباد ٹو میٹ ہم, اینڈ وین آئی کیم ٹو اسلام آباد تو وہ جا چکے تھے. So that's a regret that I think I hold. بلکہ میری والدہ کی بھی مجھ سے شکایت رہتی تھی, تم اسلام آباد آتے ہو تو تم تھوڑی دیر کے لیے آتے ہو, ٹائم نہیں گزارتے. تو وہ مجھ سے وہ بھی نہیں ہو پاتا تھا. اب بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ یار I wish I would have spent some more time with her. اور کیا آخری مکالمہ ہوا تھا آپ کو اپنے والد صاحب سے؟ والد صاحب سے تو مجھے لاسٹ ایز سچ یاد نہیں ہے, لیکن والدہ کا مجھے یاد ہے. والدہ کی ڈیتھ جو ہے نا وہ میری برتھ ڈے والے دن ہوئی. میری برتھ ڈے اور میری والدہ کی ڈیتھ اینیورسری ایک ہی دن ہے, اور 2019 میں ہوئی. ایڈیشیا ایشین ایڈوائزنگ کانگریس ہم نے آرگنائز کی تھی لاہور میں, تو میں اس کو چیئر کر رہا تھا اور میں نے اس کو آرگنائز کیا تھا یہاں. تو 5 دسمبر کو وہ ختم ہوئی. 6 دسمبر کو اچھا میری والدہ کی ایک روٹین تھی کہ وہ 12 بجے رات کے نا وش کرتی تھی. فون نہیں آیا, میں نے کہا شاید امی سو گئی ہوں گی جلدی, آج بھول گئی ہیں. صبح میں نے کوئی 11 بجے کے قریب سوچ کے وہ 10 بجے 9 بجے اٹھی ہوں گی, ناشتہ کر لیا ہوگا. میں نے فون کیا, میں نے کہا گلا کرنے کے لیے, میں نے کہا امی آپ نے تو فون بھی نہیں کیا. تو انہوں نے کہا بیٹا سالگرہ مبارک, ہیپی برتھ ڈے, لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں بعد میں بات کروں گا تم سے. اس کے بعد فون نہیں آیا, میں بیٹھا رہا. تو تھوڑی دیر کے بعد کوئی میرے خیال میں کوئی 1:30 بجے کے قریب میں نے فون کیا, تو میرے چھوٹے بھائی نے اٹھایا. اس نے کہا وی آر ان ہاسپٹل. تو میں نے کہا خیریت, تو کوئی بتایا کہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اینڈ 20 منٹس اور ہاف این آور لیٹر شی پاسڈ اوے. تو وہ اپنا بس وہی آخری 3-4 جملے جو ہیں یہ آخری جملے وہ آپ سے میں رہ گئے. تو انہوں نے مجھے وش کیا اس دن, بٹ لمبی بات نہیں ہو سکی. سرمد بھائی یہ فرمائیے, کوئی ایسا گلٹ
جو آپ کو لگتا ہے جس پہ کانشیس جو ہے نا وہ اردو میں کہتے ہیں نا کچوکے لگاتا رہتا ہو, آپ کو لگے کہ یار سرمد علی یہ زندگی میں غلطی ہوئی تھی مجھ سے. لیکن دو چیزیں مجھے ذرا تکلیف دیتی ہیں. ایک تو آئی تھنک لاہور کی بات ہے, آئی تھنک ایبٹ روڈ کی بات ہے. آئی واز ان کلاس فرسٹ ایئر میں تھا یا کلاس 10 میں تھا, تو میں کچھ کسی کو چھوڑنے کے لیے یا شاید ناشتہ لینے کے لیے گیا تھا لکشمی چوک, اور ہم رہتے تھے جیو آر میں, تو میں واپس آ رہا تھا. تو رستے میں میری گرین لائٹ تھی, اس طرف ریڈ لائٹ تھی. ایک سائیکل والا آیا, ہی ہٹ دا کار, وہ گرا. اچھا میں 18 سال کا نہیں تھا, سو آئی رین اوے, بٹ آئی سو ان دی شیشہ کہ وہ اٹھا ہے, سائیکل سے اٹھا ہے اور اپنے آپ کو اس نے جھاڑا ہے وغیرہ. بٹ آئی فیلٹ کہ آئی شوڈ ہیو ایکچولی اپولوجائز, رکنا چاہیے تھا, ڈسپائٹ کہ میرے خیال میں شاید میری غلطی نہیں تھی. آپ گرے گرین تھی, آپ شاید میری غلطی نہیں, پھر بھی رکنا چاہیے تھا, لیکن رکنا چاہیے تھا. سو وہ آئی تھنک مجھے آج تک تکلیف دیتا ہے کہ یار آئی شوڈ ہیو اسٹاپڈ اینڈ ہیلپڈ ہم. اور دوسرا جو ہے وہ, حالانکہ دیکھیے اس بات کو کم از کم بھی 30-40 میرے خیال میں ہاں تقریباً زیادہ ہی, ہاں اتنے ہی ہو گئے ہوں گے. میرے خیال میں یہ بات ہے کوئی 78-79 کی. یہ جو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو احساس ہوتا ہے انسان کو کسی بھی نوعیت کی, چھوٹی ہو بڑی ہو, غلطی کا, یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے. میرا وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے. اب مجھے زیادہ شاید محسوس ہوتا ہے, شاید 10 سال پہلے 15 سال پہلے اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا. دوسرا جو میرے ایک اور میرے خیال میں انسیڈنٹ ہے وہ یہ کہ ایک بچہ آیا تھا, اس کا وہ ایک کسی کمپنی میں کام کر رہا تھا جہاں سے ہم نے کچھ گیو اویز بنوائے تھے. ٹھیک. اور میری ایک بہت سینئر کولیگ تھیں, انہوں نے مجھے کہا کہ کہ یہ آ کے اس کی پیمنٹ کا ایشو تھا. میں نے اس کو کہا کہ بھائی فائنینس میں چیک بن رہا ہے, لیکن اس نے بدتمیزی تو نہیں کی. اس نے کہا کہ جی مجھے کہا گیا ہے کہ میں یہیں بیٹھا ہوں, میں نہیں جاؤں گا. تو جو میری کولیگ تھیں انہوں نے کہا کہ جی یہ تو یہاں بیٹھا ہے, انہوں نے کہا کہ اس نے بدتمیزی کی ہے میرے ساتھ وغیرہ وغیرہ. سو وینٹ ٹو ہر آفس, وہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا. سو میں نے بہت کم مجھے غصہ آتا ہے, اس دن مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کو ڈانٹا, اینڈ آئی تھنک آئی وینٹ اے بٹ اوور بورڈ. تو وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ دو انسیڈنٹس جو ہے نا مجھے لگتا ہے زندگی میں جو مجھے ریگریٹس کے طور پہ لگتے ہیں. لیکن سرمد بھائی میں پھر بھی آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ لازمت ہے آپ کی پوسٹ, آپ کی پوزیشن اور جس طرح سچائی سے آپ نے یہ واقعات شیئر کیے, میں سب لوگ سیکھتے ہیں. جی ہاں سیکھتے ہیں, لیکن واقعتاً دیکھیں ہم سب انسان ہوتے ہیں اور غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ جی میں نے زندگی میں کوئی غلطی نہیں کی, کوئی ریگریٹ نہیں ہے, یا آپ نے کوئی غلطی نہیں کی, کوئی ریگریٹ. ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ریگریٹس ہیں. بلکہ دیکھیے نا, جب آپ جیسے لوگ جب بات کرتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سب اور دیکھنے والے یہ خیال کرتے ہیں کہ اچھا ہم ایسی حرکتوں سے گریز کریں جس کا ریگریٹ کل کو ہو. ایک اور مجھے واقعہ یاد آتا ہے, وہ ہم اسلام آباد سے ٹرانسفر ہوئے تھے لاہور. میرے والد صاحب گاڑی نئی شروع کی تھی چلانی, تو وہ اس زمانے میں گاڑی ہوتی تھی, وہ جو فلور شفٹ نہیں ہوتی تھی, وہ سائڈ پہ گیئر ہوتا. جی سائڈ پہ گیئر ہوتا تھا. تو وہ میں گیئر میں گاڑی تھی, میں نے دیکھی نہیں, میں نے گاڑی سٹارٹ کی, وہ جا کے آگے لگی. تو وہ ایک مجھے یاد ہے, ہم چمبا ہاؤس میں اس میں ٹھہرے ہوئے تھے. تو وہ مجھے یاد ہے ایک پیپلز پارٹی کے MNA تھے, انہوں نے کہا کہ چل یار کوئی بات نہیں, اب پیرنٹس کہیں گئے ہوئے تھے میرے, اس نے کہا چل یار کوئی بات نہیں, میں گاڑی ٹھیک کرواتا ہوں. وہ مجھے لے گیا, اس نے جا کے ورک شاپ سے ٹھیک کروائی, لیکن وہ جس طرح سے اس نے کروائی وہ پتہ چل رہا تھا کہ تو وہ مائی فادر کیم, ہی سو واٹ اٹ واز, بٹ ہی ڈڈنٹ سے اینی تھنگ ٹو می. انہوں نے میری والدہ کو کہا کہ یہ مجھے شک ہے کہ اس نے کی ہے. میں نے کہا نہیں جی پتہ نہیں کیا ہوا, مجھے تو معلوم ہی نہیں, گاڑی کھڑی تھی, جھوٹ بول دیا. بٹ اسی لیے پیپلز پارٹی والے اچھے لگتے ہیں, اس لیے پیپلز پارٹی والے اچھے لگتے ہیں. اس وقت میری ہیلپ کی تھی, اور پیپلز پارٹی والے ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے. یہ دیکھیے پیپلز پارٹی سے ہمیشہ آپ کو فیض ملا ہے. زدائی صاحب سے بہت دوستی ہے آپ کی؟ نہیں سر, دوستی نہیں ہے, لیکن آئی ایڈمائر ہم. آئی تھنک ہی از ون آف دی فائنسٹ اسٹیٹسمین, پولیٹیشینز نہیں, اسٹیٹسمین دس کنٹری ہے. اور جو میرے خیال میں زرداری صاحب کا پولیٹیکل ایکیومن ہے, میرے خیال میں اس ملک میں کسی کا نہیں. یہ فرمائیے, اب میں بالکل ایک یعنی کہ صحافت کے جو میڈیا پرسن سے ہی بات کر رہا ہوں. زرداری صاحب کی مفاہمتی سیاست ہے, اس کو بہت سارے لوگ بہت ہی ایڈمائر کرتے ہیں نا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیٹس مین ہے نا, اور اسٹیٹسمین شپ کی ایک بہترین مثال ان کو تصور کیا جاتا ہے. دوسری طرف جو مخالفین ہیں وہ اسی مفاہمتی
سیاست کو مفاداتی سیاست کہتے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ میرے خیال میں یہ کہنا کہ مفاداتی سیاست غلط ہے، اس لیے کہ دیکھیں آپ سمپل بات کریں، جس دن ہمارے الیکشنز ہوئے اس سال سب سے پہلے زرداری صاحب نے پی ٹی آئی کو دعوت دی، ان کو کہا کہ آپ آئیں، آپ کے پاس سب سے بڑی پارٹی اگر آپ ہیں تو آپ آئیں، حکومت بنائیں. دے ور ناٹ انٹرسٹیڈ. انہوں نے کہا جی ہمیں تو چوروں اور ڈاکوؤں سے بات نہیں کرنی. جب اس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہو تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. لیکن تو وہ جو ایک مائنڈ سیٹ تھی، اس نے کہا کہ جی یہ مفادات کی سیاست ہے. مفادات کی سیاست کیا تھی؟ کیا پیپلز پارٹی کیبنٹ کا حصہ ہے؟ نہیں ہے. آج بھی پیپلز پارٹی اصولوں کی سیاست کر رہی ہے. وہ بیسکلی کہہ یہ رہے ہیں، کہتے یہ ہیں ہم کہ جی جو ہمارے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا ایٹ دی ٹائم آف، جب یہ سائن کیا تھا الیکشنز کے بعد ہم نے ایگریمنٹ، تو اس ایگریمنٹ کو آپ آنر کریں، اور کچھ نہیں کہتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ جی ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے. وہ کہتے ہیں جو آپ نے خود ایگریمنٹ ہمارے ساتھ کیا تھا، 17 اس میں شرائط تھیں ان. مگر سرمد بھائی، اگر وہی شخص یا اسی پارٹی کے سربراہ جو ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس کے اوپر عمل کیجئے، ہم اور کچھ نہیں کہتے، مگر ایک موقع پہ زندگی میں اور بہت ماضی بعید نہیں، ماضی قریب میں وہ یہ کہہ چکے ہوں کہ وعدے جو ہیں وہ کوئی قرآن حدیث تو نہیں ہوتے، تو پھر کیا اخلاقی جواز رہ جاتا ہے اس پہ امپلیمنٹ کروانے؟ وہ بات جو جب کی گئی تھی تو وہ کی گئی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نہیں ہوتے. آج دیکھیں لوگ ابھی بھی کہتے ہیں ہر چیز. آپ سمجھتے ہو بات غلط تھی؟ میں اس کو کمنٹ نہیں کر سکتا، بیکاز آئی واز میں جانتا نہیں ہوں کس کنڈیشن کس انوائرمنٹ میں اور کس کنڈیشن میں بات کی گئی تھی. لیکن میں یہ کہوں گا زرداری صاحب کا دوست یا دشمن وہ یہ کہتا ہے جو آصف علی زرداری نے زبان دے دی وہ پتھر پہ لکیر ہے. بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں، مگر انہی شخصیت کے حوالے سے یہ جو جملہ ہے یہ کس کنڈیشنز میں کہا ہوگا، انہوں نے کہہ دیا ہوگا. لیکن جو عمل ہے یہ کہنا اور جو اس کے بعد عمل ہے وہ آپ کو نظر آتا نا کیا ہے. عمل یہ ہے کہ جو زبان دے دی وہ پتھر پہ لکیر ہے. ہیپیسٹ مومنٹ سرمد علی صاحب کی زندگی کا؟ میرے خیال میں نہیں ہوتا. امی میں میٹرک کر لیا. بہت اچھے. میٹرک کیا تو میرے خیال میں وہ شاید خوشی کا موقع، پہلی سینس آف اچیومنٹ میرے خیال میں پہلا سینس آف اچیومنٹ. میموریبل مومنٹ سرمد علی صاحب کی زندگی کا؟ میموریبل مومنٹس کی میرے خیال میں بات کریں تو بہت ساری میموریبل مومنٹس ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، لیکن ایک چیز جس کے بارے میں شاید بات کر سکوں وہ یہ ہے کہ جب مجھے پہلی بار کہا گیا کہ آپ اے پی این ایس کو لیڈ کریں، ہوتا یہ تھا کہ جو اخبار کے مالکان تھے اونرز وہ ہمیشہ اے پی این ایس کے صدر شامی صاحب ہیں، کبھی کوئی اور رہے، وی شکر الرحمان، عارف نظامی، حمید ہارون، جو آلدو حمید ہارون مالک نہیں تھے ڈان اخبار کے، لیکن حمید ہارون تھے جی. میر خلیل الرحمان صاحب، جاوید رحمان صاحب، مجید نظامی صاحب، سارے مالکان تھے. تو ہوا یہ کہ اپنا ایک ہمارا ایک ڈنر ہوتا ہے جو اس سے پہلے الیکشن کی رات سے پہلے جو ایو پہ ہوتا ہے، تو سب توقع تھی کہ شکیل صاحب کینڈیڈیٹ ہیں تو شکیل صاحب آئیں گے. شکیل صاحب نے لوگوں کو کہا بھی یہی ہوا تھا کہ شاید میں خود کنٹیسٹ کروں گا. 2-4 بار میں نے فون کیا، انہوں نے اٹھایا نہیں. پھر انہوں نے فون اٹھایا، میں نے کہا آپ کا انتظار ہو رہا ہے، دبئی میں تھے، میں نے کہا آپ کا انتظار ہو رہا ہے. انہوں نے کہا یار میں تو نہیں آ رہا. تو میں نے کہا لیکن آپ کا تو انتظار ہو رہا ہے یہاں. میں نے کہا میں نے تھوڑی الیکشن لڑنا ہے، تو تمہیں لڑنا ہے. تو وہ ایک دم میں نے کہا جی. انہوں نے کہا ہاں جا کے میری طرف سے کہہ دیں کہ یو آر مائی کینڈیڈیٹ. تو وہ ایک میموریبل اوکیزن میرا خیال میں اگر یاد کیا جائے، کیونکہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی آپ صدر ہوں گے، ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ شکیل صاحب ہوں گے. تو وہ میرے لیے ایک خوشی کا ایک موقع تھا. سرمد بھائی، ہمیں آپ کے شعری ذوق کا بھی اندازہ ہے، تو میں چاہوں گا پروگرام کا اختتام تو اشعار پر ہی ہو، مگر آپ کی طرف سے آ جائیں ذرا. ناصر کاظمی کی وہ جو ایک غزل ہے، گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا، وہ عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا. پوری آپ غزل دیکھیں، وہ رات کا بے نوا مسافر، وہ تیرا شاعر، وہ تیرا ناصر، تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا تھا، پھر نہ جانے کدھر گیا وہ. تو وہ ہے. فیض کے بغیر تو اردو شاعری مکمل ہے ہی نہیں. تو فیض صاحب کا ایک شعر آپ کی خدمت میں، دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. وہ پوری جو غزل ہے اس کو جب آپ سنتے ہیں تو بھولے سے مسکرا تو دیے تھے وہ آج فیض، مت پوچھ ولولے دل نہ کردہ کار کے. کیا کہنا.
اور اقبال تو خیر اقبال ہے لیکن وہ جو فرمان الہی ہے اس کو اگر ہم اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سود یقین سے، کنجش کے فرمایا کو شاہین سے لڑا دو۔ کیا کہنے، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، نقش کون تم کو نظر آئے مٹا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو۔ واہ، یہ کیا کہنے، کیا کہنے، انقلابی سینیٹر سرمد علی۔ اصل یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ ہر لبرل آدمی کا، ہر اچھے آدمی کا جس کا دل صحیح جگہ پہ ہے، یہ اس کا ترانہ ہے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔